27 अप्रैल 1909 की बात है जब यल्दज़ महल के सामने 2 घोड़ों पर मुश्तमिल एक बगी अपने मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी थी। वो मुसाफिर कोई आम मुसाफिर नहीं था जिसको रात की तारीकी में महल छोड़ने का हुक्म मिला था और उस वक्त वहां मौजूद सिपाहियों, ऑफिसर्स और लोगों की एक बड़ी तादाद चराग हाथ में पकड़े उस शख्स के इंतजार में खड़े थे। वहां मौजूद हर शख्स अफसुर्दा था और हर कोई अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वो रात थी जब 600 साल पहले जलाई गई खिलाफत की शमा उस रात बुझने वाली थी। वो दिन खिलाफत उस्मानिया की तारीख में सबसे अहम दिन था, जब खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बाइख्तियार खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद दोम को खिलाफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। दोस्तों, खलीफा अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल मजीद अव्वल खिलाफत उस्मानिया के 31वें खलीफा थे। 31 अगस्त 1876 में 34 साल की उम्र में खलीफा अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के 34वें और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत तरीन खलीफा बने। खिलाफत उस्मानिया की बागडोर आपको ऐसे वक्त में मिली जब दुनिया पर इस्तेमारी गालिब थे और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए बाहम इत्तेहाद कर चुके थे। ये वो दौर था जब खिलाफत उस्मानिया एक तरफ अपनी बका की जंग लड़ रही थी तो दूसरी तरफ खिलाफत उस्मानिया कर्जों और साजिशी मुनाफिकों के बीच गिरी हुई थी। चुनांचे कुछ यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया में आला ओहदों के लिए मुनाफकत करते हुए इस्लाम कबूल किया और ये वही यहूदी थे जिन्हें तारीख में दोनमा के यहूद के नाम से जाना जाता है, जिसका तुर्की जुबान में मतलब है यहूदियत से मुर्तद होने वाले यहूदी। वो यहूदी मुसलमानों के दरमियान नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, यहाँ तक कि बाज़ यहूदी खिलाफत उस्मानिया में आला मनासिब तक भी पहुँच गए, जहाँ उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने और फ़लस्तीन को मुसलमानों से छीनने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस से खुफिया ताल्लुकात कायम कर लिए। मगर खलीफा अब्दुल हमीद सानी की पुरजोर आमद के साथ उनके वो मंसूबे उस वक्त तहस नहस हो गए जब सेहूनी तंजीम के बानी थियोडोर हर्जल ने खलीफा अब्दुल हमीद सानी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने खलीफा को बतौर रिश्वत यहूदियों की तरफ से कर्ज के नाम पर 150 मिलियन यानी 15 करोड़ पाउंड्स देने की ऑफर की कि उसके बदले खलीफा यहूदियों की फ़लस्तीन की तरफ नकल मकानी की हिमायत करे और यहूदियों को ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा दे दे जहां यहूदियों की अपनी हुकूमत हो। खिलाफत उस्मानिया के बहादुरों के उस शाहीन ने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी, हालांकि उसके जरिए खिलाफत उस्मानिया की माली मुश्किलात को ख़त्म किया जा सकता था। और उस खत के जवाब में खलीफा अब्दुल हमीद ने सेहूनियों के बानी थियोडोर हर्जल और दीगर यहूदियों के लिए वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जवाब में कहा कि जनाब हर्जल को मैं नसीहत करता हूँ कि आइंदा वो इस मौजू के बारे में ना सोचें। फ़लस्तीन मेरी मलकियत नहीं, इसलिए मैं फ़लस्तीन की ज़मीन का एक बालिश भी नहीं बेच सकता। फ़लस्तीन सारे मुसलमानों की मलकियत है। मेरे बाप दादा उस्मानियों ने इस ज़मीन की खातिर सैकड़ों साल जिहाद किया और इसकी मट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है, जिसकी गवाही मेरी आवाम ने दी है। यहूदियों को मेरी नसीहत है कि वो अपने पैसे अपने पास महफूज रखें। अगर खिलाफत का शिराजा बिकर गया तो वो फ़लस्तीन को बगैर कीमत के ले लेंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि चुरी के साथ मेरे बदन को काटना ज्यादा आसान है इस बात से कि दियारुल इस्लाम से फ़लस्तीन को काटा जाए। उस जवाब के बाद यहूदियों ने अहद कर लिया कि किसी तरह इस्लामी दुनिया के उस अजीम लीडर को खिलाफत से हटाया जाए। चुनांचे यहूदियों ने तुर्की के खाइन लोगों की मदद से एक सेकुलर तंजीम तुर्क यूथ के नाम से बनाई, जिसके जरिए सेकुलरिज्म, कौम परस्ती और एंटी इस्लाम को आम करना शुरू किया गया। उसी ग्रुप ने 1909 में खलीफा अब्दुल हमीद सानी के खिलाफ बगावत की, जिसके जरिए उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के बहादुर खलीफा अब्दुल हमीद सानी को सलानेक शहर माजूल करके भेज दिया। ये वही शहर था जहां उस्मानी खुलफा ने यूरोप से निकाले गए यहूदियों की मेहमान नवाजी की और जमीन अता की,
لیکن اپنی وفات سے قبل خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اس سازش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے بے نقاب کر کے تاریخ اسلامی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جس کے اہم حصے پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد الصلاۃ کے بعد میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی ابو الشامات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ۔ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی جان ترک کے سرداروں کی طرف سے تنگی اور دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس یعنی فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے پاؤنڈز کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین یعنی 15 کروڑ پاؤنڈ کی بجائے اگر تم مجھے زمین کے مقدار کے برابر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالانک شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ دوستو یاد رہے کہ خلیفہ عبد الحمید ثانی کے نہ ماننے کی صورت میں خون خرابے کا خدشہ تھا۔ خلیفہ نے خلافت کی بقا اور معصوم لوگوں کی جانوں کا پاس رکھتے ہوئے مجبوراً خلافت سے علیحدگی اختیار کی۔ اگر خلیفہ ان کی بات نہ بھی مانتے تو وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ خلیفہ کو زبردستی محل سے نکال دیتے۔ سلطان عبد الحمید اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑے محل سے باہر آئے اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کی 2 خواتین بھی بیٹھی تھیں، اور سلطان عبد الحمید کا سب سے چھوٹا بیٹا تمام حالات سے بے خبر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں وقت کے خلیفہ کی بگی چل پڑی۔ وہ جگہ جہاں انہوں نے حکمرانی کی تھی، اس رات ایسے چھوڑنے پر وہ رات ان سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ رات تھی، لیکن وہ کرتے بھی کیا؟ جب اپنے ہی غداری پر اتر آئے تو پھر آپ کی دولت اور آپ کی طاقت کچھ کام نہیں آتی۔ کچھ دیر سفر کے بعد وہ بگی ریلوے اسٹیشن پہنچی، اور دوستو یہ وہی ریلوے اسٹیشن تھا جس کو بنانے میں سلطان عبد الحمید نے اپنی تمام عمر لگا دی تھی، کیونکہ ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے علاقوں کو حجاز مقدس کی سرزمین کے ساتھ ریل گاڑیوں کے ساتھ منسلک کرے، تاکہ حج اور عمرہ جیسی مقدس عبادات کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو مہینوں سفر نہ کرنا پڑے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان رحمت اللہ علیہ نے جب جرمنی کے ساتھ ریلوے لائن کا معاہدہ کیا تھا تو ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ جب کاریگر کام کرتے ہوئے مدینہ پاک سے 20 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ دیں گے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں شور کی آوازیں نہ آئیں۔ اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا، اور مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پر سلطان عبد الحمید ثانی کو افتتاح کے لیے بلایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن آوازیں نکال رہا ہے، تو سلطان عبد الحمید غضبناک ہو گئے اور کچرا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اتنی تیز آواز تیری۔ دوستو آج تقریباً 100 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، اور اس وقت جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے، جو ترکی اسٹیشن سے مشہور ہے۔ اس قدر ادب کہ وہ انجن کی بلند آواز کو بھی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند نہیں کرتے تھے، تو سوچیں وہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتے ہوں گے۔
دوستوں پھر ٹرین میں بیٹھنے کے بعد بغیر کسی وقفے کے ان کو سلانیک شہر پہنچایا گیا، جہاں ان سب کے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا گیا جہاں سونے کے لیے بستر اور خود کو گرم رکھنے کے لیے چادریں تک نہیں تھیں۔ پورے گھر میں صرف 2 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی، جن کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اپنے لیے اس طویل اور کٹن رات گزارنے کا بندوبست کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی ان کو ایسی مزید راتیں اسی طرح گزارنی ہیں۔ اس گھر میں کوئی صابن، کوئی پانی، یہاں تک کہ پلیٹ اور چمچ بھی موجود نہیں تھے، اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے کوئی انتظام تھا۔ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے وہ اپنے کپڑوں کا استعمال کرتے، اور اسی رات سے ایک طویل قید کا آغاز ہو گیا، جہاں ان کو باہر کے حالات جاننے تک پر بھی پابندی تھی۔ لیکن ان تمام حالات میں بھی سلطان عبدالحمید خان نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی باقی تمام عمر عبادات اور دعاؤں میں گزار دی، اور پھر وہاں 10 فروری 1918 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کے بعد خلافت عثمانیہ حقیقتاً ختم ہو گئی، اور 1924 میں عثمانی فوج کے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد کئی آمرانہ قوانین کے ذریعے ترکی سے اسلامی شناخت کی حامل ہر شے کو ختم کر دیا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ دیکھیے، آج ترکی سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بہادری اور اسلام اور مسلمانوں کا ہیرو مانتی ہے، جبکہ کمال اتا ترک کو غدار ملت اور غدار خلافت سمجھتی ہے۔ قدرت کے فیصلے کے ساتھ تاریخ بھی فیصلے کرتی جا رہی ہے کہ عبدالحمید ثانی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ طیب اردگان، احمد داؤد اوغلو، عبداللہ گل، نجم الدین اربکان اور عدنان مندریس جیسے لوگوں کی صورت زندہ رکھا جا رہا ہے۔